کے دوران دشمن ممالک میں خفیہ مشن یا جاسوسی کی غرض سے جہاں مرد جاسوس یا خفیہ ایجنٹس نے خطرناک کارنامے سر انجام دیے، وہیں صنف نازک کہلائی جانے والی خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں۔ ان جاسوس خواتین نے جاسوسی کے مشکل ترین کام میں اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اور نہ صرف اپنا نام تاریخ میں درج کروایا بلکہ بعض نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا اور گرفتار ہونے پر سخت سزاؤں اور موت کو قبول کیا۔ ایسی ایک جاسوس کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی چالاکی سے پورے یورپ کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ اس جاسوس کا نام ماتا ہری تھا، جسے اکتوبر 1917 میں فرانس میں فائر سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ماتا ہری دنیا کی مشہور ترین جاسوسہ تھی جس کا اصل نام مارگریٹا سیلے تھا۔ وہ 17 اگست 1876 کو نیدرلینڈز ہالینڈ میں پیدا ہوئی اور معاشی طور پر خوشحال گھرانے میں پیدائش کے باعث شروع کی زندگی ناز و نوم میں گزاری۔ اس کے والد کاروبار کرتے تھے اور کافی آسودہ حال تھے۔ بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور اس کے والد دیوالیہ ہو گئے۔ ماں کی وفات، بچپن کی شادی اور پھر علیحدگی کی وجہ سے اس کی خوشحالی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ مختلف ممالک جانے کے بعد وہ فرانس میں مقیم ہو گئی اور رقص کو بطور پیشہ اپنایا، جس میں وہ خاص طور پر برنا رقص کی ماہر تھی۔ اپنے فن میں مہارت اور بے پناہ حسن کی وجہ سے مقتدر حلقوں تک رسائی اس کو جاسوسی کے راستے پر لے گئی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے جرمنی کی جاسوسی شروع کر دی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جرمنی کے لیے فرانس کی جاسوسی بھی کر رہی ہے، گویا کہ وہ ڈبل ایجنٹ تھی۔ اسی طرح اس کی خفیہ نگرانی کی گئی اور 13 فروری 1917 کو اسے فرانس میں گرفتار کیا گیا۔ 24 جولائی 1917 کو اس پر جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ یہ 50,000 فرانسیسی سپاہیوں کی موت کی ذمہ دار ہے، جسے اس نے مکمل طور پر مسترد کر دیا، لیکن اس پر مقدمہ چلا اور سزائے موت سنائی گئی۔ اس طرح اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ماتا ہری نے کمال بہادری سے موت کا سامنا کیا اور کہا کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھے گی۔ گولی چلنے کے وقت تک وہ سپاہیوں سے محو گفتگو رہی اور آخر میں اپنے وکیل کو سلام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 15 اکتوبر 1917 کی صبح ایک سلیٹی رنگ کی فوجی گاڑی پیرس کی مرکزی جیل سے نکلی جس پر ایک 41 سالہ ولندیزی خاتون سوار تھی جس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر چوڑا ہیٹ تھا۔ ایک عشرہ قبل اس خاتون نے یورپ کے دارالحکومتوں کو اپنے قدموں پر جھکا رکھا تھا۔ یہ وہ شعلہ جوالہ تھی جو رقص میں بے بدل تھی اور اس کے چاہنے والوں میں وزیر، صنعتکار اور جنرل تک شامل تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا اب بھی خیال تھا کہ وہ یورپ بھر کی آنکھیں اپنے جلووں سے خیرہ کر سکتی ہے، لیکن اب اونچے ایوانوں میں بیٹھے مرد اس سے کچھ اور چاہتے تھے، یعنی وہ اس کی مدد سے دوسرے ممالک کی جاسوسی چاہتے تھے، جسے ماتا ہری کی جانب سے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا گیا۔ دوسری جانب ابھی حال ہی میں شائع ہونے والے ایک میگزین میں یہ نئے انکشافات کیے گئے ہیں کہ ماتا ہری کوئی جاسوس نہیں تھی، بلکہ فرانس نے اپنی فوجی ناکامی کا داغ دھونے کے لیے ماتا ہری کو قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ اس میگزین کو لکھنے والے اور ماتا کے آبائی شہر لیوارڈن سے تعلق رکھنے والے فریز لینڈ میوزیم کے کیوٹر ہینس کروئن ویگ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماتا ہری کے پرستار بے شمار تھے اور وہ انتہائی پر آسائش زندگی گزارتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ملنے والے کچھ خطوط اس کی شہرت سے پہلے کی زندگی کا حال بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک سفاک خاتون تھی جسے مردوں اور دولت میں دلچسپی تھی، لیکن ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ اسے یاد کیا کرتی تھی۔ اسے زندگی کے ابتدائی دنوں میں بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فرانس مسلسل جنگ ہار رہا تھا، لہٰذا فرانسیسی حکام کو کسی ایسی بڑی شخصیت کی تلاش تھی جس پر 1917 میں ہونے والے شرمناک شکست کا الزام دھرا جا سکے۔ ماتا ہری سارے یورپ میں مشہور تھی اور اس کے اعلیٰ فوجی افسروں کے ساتھ مراسم بھی تھے، لہٰذا اسے قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فرانسیسی حکام نے اس کے لیے جال بچھایا اور جرمن خفیہ ایجنٹ ہونے کا دھوکہ دے کر اسے 10 لاکھ فرینک دے کر جاسوسی پر راضی کیا گیا۔ رقم کے لالچ میں وہ اس جال میں پھنس گئی، لیکن اسے غدار قرار دے کر 50,000 فرانسیسی فوجیوں کی موت اور فرانس کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس ناکردہ جرم کی پاداش میں اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا۔
दोस्तों, केट वारन नामी भी एक ऐसी जासूस है जिसे अमेरिका की सबसे खतरनाक और पहली खातून जासूस माना जाता है। ये उस दौर की बात है जब अमेरिका में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून राज था, जिसकी वजह से पिकल्टर को शिकागो के एक अखबार में मजीद स्टाफ के लिए इश्तिहार देना पड़ा। यही वो इश्तिहार था जिसे देखकर केट वारन कंपनी के दफ्तर पहुंची। पिंकल्टन, जो कई किताबों का मुसन्निफ भी था, अपनी एक किताब में केट वारन से इंटरव्यू के बारे में लिखता है कि अगरचे उस दौर में खवातीन को जासूसी के तौर पर मुलाजमत देने का रवाज नहीं था, लेकिन फिर भी इसने केट वारन से पूछा कि वो इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। केट वारन का पुरएतमाद जवाब था कि एक औरत की हैसियत से वो बहुत सी ऐसी जगहों पर जाकर ऐसे राज ला सकती है जहां मर्दों की रसाई मुमकिन नहीं होती। आगे चलकर पिकल्टन लिखते हैं कि केट वारन, जो भरपूर एतमाद, साबित कदमी और कुव्वत फैसला जैसी सलाहियतों से माला माल थी, इसने बहुत सारी ऐसी वजूहात बताई कि वो कैसे और क्यों कर इस कंपनी के लिए कारामद साबित हो सकती है। अब मेरे पास इसे नजरअंदाज करने का कोई जवाब नहीं था। यूं केट वारन अमेरिकी तारीख की पहली खातून जासूस बनी। दोस्तों, वैसे तो बेशुमार केसों में इसने काफी कामयाबियां समेटी, लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे मशहूर और कामयाब मिशन अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन के कत्ल की साजिश को नाकाम बनाना था। एलन पिकल्टन को जैसे ही सदर लिंकन के कत्ल के मंसूबे का इल्म हुआ, वो अपनी टीम, जिसमें केट वारन शामिल थी, के हमरा बाल्टीमोर पहुंचा। पिकल्टन अपनी यादाश्तों में लिखता है कि इस सिलसिले में सदर की सिक्योरिटी के एक अहम रुकन नॉर्मन बेजेट के अलावा किसी और को एतमाद में नहीं लिया, ताकि इसको मुमकिन हद तक खुफिया रखने के अलावा किसी को गैर जरूरी परेशान भी न किया जाए। पिकल्टन की टीम ने सिर्फ उस मंसूबे की मजीद मालूमात तक रसाई हासिल कर ली, बल्कि लिंकन की हिफाजत के लिए खुफिया कार्रवाई भी की। इन्होंने फर्जी नामों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ रूप धार कर उस तखरीब कार गिरोह तक रसाई भी हासिल कर ली। केट वारन ने जल्द ही साजिश करने वालों के अहले खाना के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी। इसने अपनी जहानत और कमाल होशियारी के बलबूते पर साजिशों से मुतल्लिक शवाहिद, उनके तरीक़ेकार और औकात कार से मुकम्मल आगाही हासिल की, जिसके मुताबिक उन्होंने लिंकन को कत्ल करना था। सदर लिंकन को अगरचे इस साजिश का इल्म था, लेकिन इन्हें यह भी पता था कि इस साजिश को नाकाम बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है। उस रात जब लिंकन एक मीटिंग में थे, तो किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दरअसल ये उनके लिए खुफिया सिग्नल था। इसके फौरन बाद ये अपनी जगह से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। लिंकन चूंकि एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे और उस दौर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले शख्स थे, इसलिए इन्होंने एक बूढ़े शख्स का भेष बदला और अपनी बहन के हमरा वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल काल के आखिरी डिब्बे में सफर किया। इस मिशन के दौरान बाल्टीमोर की टेलीग्राफ की तमाम लाइनें काट दी गईं, ताकि तखरीबकार आपस में किसी किस्म का राब्ता न कर सके। उस सफर के दौरान केट वारन अपने भाई लिंकन के साथ वाशिंगटन डीसी तक बगैर पलक झपकते साथ रही। केट वारन सदर लिंकन के बचाने वाले इस मिशन का अहम किरदार थी, जिसने भेष बदलकर लिंकन को बाहिफाजत वाशिंगटन पहुंचाया। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।